حضرت ابو ہریرہ کے داماد کا مطلب ان کی بیٹی ان کے گھر میں تھی. تو یہ سعید بن مسیب جلیل القدر تابعین میں سے ہیں, صحابی نہیں ہے, کیا ہیں؟ تابعی ہیں. ان سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطا خراسانی اس حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں میں حضرت سعید بن مسیب کے پاس تھا, فذکر بلال, حضرت بلال کا تذکرہ چھڑ گیا. کس کا ذکر چھڑ گیا؟ بھائی جناب سیدنا بلال ہے. تو پتہ چلا اچھے لوگوں کا ذکر کرنا یہ آج سے نہیں, یہ رسول اللہ کے صحابہ اور تابعین کے دور سے چلا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا تھوڑی محفلیں اللہ والا کا ذکر تھی, تھوڑی محفلیں جی بس یہ ذکر ہو رہا ہے. تو بات سمجھیں, یہ ہماری محفلوں کا صرف نہیں, یہ تو صحابہ کی محفلوں کا بھی یہی ماحول ہوتا تھا, تابعین کی محفلوں کا. آپ فرماتے ہیں ذکر بلال, ذکر بلال چھڑ گیا, ذکر بلال چھڑ گیا. فقالا, تو سعید بن مسیب فرمانے لگے کان شہیحن علی دینہ, حضرت بلال حبشی جو تھے نا وہ دین پہ بڑے سخت کاربند تھے, بہت زیادہ سخت کاربند تھے. وَقَانَ يُعَذِّبُ فِي اللَّهِ يُعَذَّبُ فِي اللَّهِ, انہیں اللہ کی خاطر بڑی تکلیفیں دی گئیں, بڑی تکلیفیں دی جاتی رہیں. اور آپ فرماتے ہیں آگے سنیے کیسی تکلیفیں تھیں. کانا موالی بلال یضجعونہ علی بطنہ ویسرونہ, حضرت بلال حبشی کے جو آقا تھے, مالک تھے, وہ جناب سیدنا بلال حبشی کے پیٹ میں نیزے گاڑتے تھے. کیا گاڑتے؟ نیزے کی نوکوں سے ان کے پیٹ کے اندر گاڑتے. اور آپ فرماتے ہیں وَيَعْصُرُونَهُ, حضرت بلال حبشی کا جوس نکالتے, نچوڑتے آپ کو, یعنی آپ کے خون نچوڑ لیتے آپ کو, اور پھر سورج کے سامنے تپتی ریت پہ ڈال دیتے. اور پھر آگے کہتے کیا تھے؟ وَيَقُولُونَ, اور کہتے تھے دِينُكَ اللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ, بلال تیرا دین لات اور عزا ہیں, بت تھے یہ دو, تمہارا دین وہ ہے, تمہارے خدا وہ ہیں. فَيَقُولُ, بلال حبشی اتنی تکلیف سہ کے بھی کہتا ربی اللہ احد احد, میرا رب لات و عزا نہیں, میرا رب تو اللہ ہے جو ایک ہے اور ایک ہی ہے بس. یہاں تو اگر کسی کو دین کی خاطر دو تھپڑ پڑ جائے نا, دوجے جڑے ہوتا ہے دین جانے تے تسا جانو, مسجد کا رخ ہی. بلکہ ہم تھوڑا سا آئیڈیا لگا لیں, جس جگہوں پہ سہولتیں نہ ہوں جس مسجد میں, تو ہم وہاں نماز ہی نہیں پڑھتے, ہم سے نماز ہی نہیں پڑھی جاتی. ہماری اگر پنکھا بند ہو جائے گھر میں, مسجد میں, کہیں پر بھی, تو ہم سے نماز پوری نہیں ہو پاتی. اور وہ بلال حبشی جو تپتے ہوئی ریت پہ ہیں, سورج آپ پہ شعاعیں ڈال رہا ہے, جسم کے اندر نیزے لگ رہے ہیں, نچوڑا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے چھوڑ دے یہ بات, لیکن جواب ایک ہی آتا, نادان ہو تم, چھوڑنے والے ہو سکتے ہو, میرا جواب ایک ہی ہے ربی اللہ احد احد, میرا خدا کوئی ایک نہیں, میرا خدا کوئی اور نہیں, میرا خدا اللہ ہے اور وہ ایک ہے اور ایک ہی ہے بس, کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. یہ حالت حضرت بلال حبشی کی تھی. اور فمر ابو بکر بہم, ایک دن یہی منظر جاری تھا, یہ کوئی ایک دن کی تو بات تھی نہیں, روز ایسا ہوتا تھا, روز ایسا ہوتا تھا. آپ فرماتے ہیں ایک دن ایسا بھی آیا کہ جناب صدیق اکبر کا وہاں سے گزر ہو گیا. ابو بکر صدیق کا یہ ہمیشہ سے ازمائش کی, حبشی کو سزائیں دے رہے تھے. تو کالو, جو کافر تھے نا مشرک, انہوں نے تانن, یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کسی کو تیر مارنے ہویا, بات مارتے ہوئے, انہوں نے کہا اشتری اخاک فی دین کا, ابو بکر یہ تھوڑا دینی بھرا ہے, اس کو گھنو, مل گھنو, اس کو خرید لو, یہ تمہارا دینی بھائی ہے. آگے بھی بات جو سننے والا تھا وہ کوئی عام نہیں تھا, وہ ابو بکر صدیق تھا. ساڑھے یہ بندے کو کوئی آخیا دین دی گل تھا, کیا اپنے پورے دین کو کون کرے. حقیقت ہے لوگ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا, ہمارے بچوں کے سکول کے خرچوں کا صرف حساب لگائیں کتنا پہنچ جاتا ہے, اور مسجد میں ہم, میرے سمیت ہر بندہ سوچے ہم مسجد کے امام کو اور مسجد کو کتنی رقم دیتے ہیں مہینے کی.
اور کب دیتے ہیں، کتنی تاریخ کو دیتے ہیں، اور سکول والی جتنی رقم ہے آپ سب کو پتہ ہے اس کا کتنا فائدہ ہے۔ میرے سمیت ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، اس کا فنا ہے، جو بھی جا رہی ہے وہ ضائع جا رہی ہے، وہ ایک ضرورت کے تحت جا رہی ہے، فنا جا رہی ہے، جب تک اس میں دین کی اور اخلاص کی اور شریعت کی نیت نہ ہو۔ اور اس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا حقیقی بینک بیلنس ہے۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہماری اس طرف کتنی سوچ اور اس طرف کتنی سوچ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ضائع اور وہ اچھی جا رہی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہی بچے جن پہ لوگ لاکھوں روپے زمینیں بیچ کے لگاتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی اپنے والدین کو گھر سے بھی نکال دیتے ہیں۔ جو کروڑوں روپے ان کو لگاتے ہیں نا، ان پہ لاکھوں لگاتے ہیں، کروڑ بھی لگاتے ہیں، جس طرح بڑی پوسٹیں ہوتی ہیں ان کو پڑھانے پڑھاتے اتنے لگ جاتے ہیں، اپنا سب جائیدادیں بیچ دیتے ہیں، اور جب نتیجہ نکلتا ہے، جب وہ کچھ بن جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ابا جی تھوڑی اس گھر گنجائش نہیں ہے، پھر اس کو نکال دیتے ہیں۔ وہ روٹی کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، ایسے مشاہدہ ہے میرا۔ اب عرض لیکن یعنی ہم سمجھے کہ ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں، وہ ہماری دیکھیں دنیا میں بھی کچھ نہ ملا اور آخرت میں تو ویسے ہی خالیات رہ گئے۔ اب ابو بکر صدیق تھے آگے، ہماری سوچ کے حامل نہیں تھے، انہوں نے کہا ابو بکر اپنے دینی بھائی کو خرید لو، لیکن تمہیں دکھ اتنا ہو رہا ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمیں روکتے ہو کہ نہ کرو ایسا، تو خرید لو اسے۔ صدیق اکبر نے یہ نہیں سوچا کہ جی یہ تو کالا سا غلام ہے، بظاہر رنگ کالا تھا، حبشی ہے، اس نے ہمیں کیا دینا ہے، اگر یہ دین میں آ بھی گیا تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، سودا شروع۔ انہوں نے آپ نے فرمایا، انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے کہا تم دو، آپ نے 40 دینار نکالے۔ کیا نکالے بھائی؟ 40 اوکیا۔ اوکیا ہوتا ہے ڈلی پوری، ایک روایت میں سونے کی ڈلیاں تھیں۔ کس کی ڈلیاں تھیں بھائی؟ سونے کی بڑی ڈلیاں، آج کے دور کے اگر حساب لگائیں تو وہ کروڑوں میں جا پہنچتی ہے رقم۔ آپ نے وہ 40 ڈلیاں دی دینار کی، اوکیے دیے اور کہا یہ لو اور بلال ہمیں دو۔ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ 40 لے لیے، حضرت بلال کو دے دیے۔ جو ہی حضرت بلال کو دیا نا، ابھی آپ نے سودا پورا نہیں ہوا، آپ نے فرمایا آتا کہو بلال تو آزاد ہے، ایک لمحہ بھی غلامی میں نہیں رکھا، فرمایا آزاد ہے تو، اب خرید لیا، غلام بن کے، لیکن فرمایا آزاد ہے۔ پتہ ہے وہ کیا کہنے لگے؟ وہ کافر کہنے لگے اے لو ابا الا اوقیتن لبعناہ، ابو بکر اگر تو اس کو خریدنے سے انکار کرتا نا، تو کہتا میں نہیں لیتا، تو ہم تجھے ایک اوقیہ میں بھی دے دیتے، یعنی تو صرف ایک اوقیہ دیتا، ایک سونے کی ڈلی دے دیتا تو بھی ہم کہتے لے جا بلال، یعنی اس کے ریٹ کوئی نہیں تھا، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے ہماری نظروں میں، اور تو نے 40 دے دیے، ہم تو ایک میں بھی دے دیتے۔ اللہ اکبر۔ آگے بھی رسول اللہ کے غلام کا جواب سنیے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خرید کے یہ جب ان کا سوال سنا نا، آپ فرمان لگے وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ، لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ ابو بکر اوپر سے کہہ رہا ہے، فرمایا قسم اللہ کی، لو اتیتم الا بقضا وقضا لشیء کثیر لاشتریتہ، فی روایت 100 اوقیہ۔ آپ نے فرمایا تم تو ایک اوقیہ کی بات کرتے ہو، اگر تم کہتے نا ہم 100 اوقیہ مانگتے ہیں، ابو بکر 100 اوقیہ دے کے بھی بلال حبشی خرید لیتا۔ فرمایا کیوں کہ یہ سودا گھاٹے کا ہے ہی نہیں، بلال بڑا قیمتی ہے۔ کتنا قیمتی ہے آگے سنیے، اس کی قیمت کا اندازہ اب ہوگا آپ کو، جو میں اگلی بات کہنے لگا ہوں۔ یہ آزاد کر کے نا رسول اللہ کی برگاہ میں پہنچ گئے، کیونکہ ایک دن رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کے سامنے ذکر کیا تھا اور کہا تھا کاش کوئی بلال کو خرید لیتا، کاش ہم میں سے کوئی بلال کو، کیونکہ قسم پرسی کا زمانہ تھا، ظاہری طور پہ مال و دولت مسلمانوں کے پاس اس ٹائم ابتدائی اسلام تھا، تو حضور نے فرمایا کاش ہم میں سے کوئی، یہ بات ابو بکر صدیق کے کانوں میں پڑی ہوئی تھی، تو وہ ادھر سے چلے برگاہ رسالت میں گئے اور بتایا یا رسول اللہ میں نے بلال کو خرید لیا ہے، کافروں سے خرید لیا ہے۔ یہ سنیے بلال کی قیمت کتنی ہے۔ صدیق اکبر کیوں کہہ رہے تھے کہ 100 اوقیہ بھی لے لیتے تو میں پھر بھی خریدتا، تم تو 40 پہ کہتے ہو، تم ایک کی بات کہتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرکتا یا ابا بکر، ابو بکر کلہ ہی خرید لیے، مجھے بھی اس میں شریک کر۔
کچھ پیسے مجھ سے لے، اس سودے میں مجھے بھی شریک کر کہ میں بھی بلال کا خریدار لگوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جاؤں جس کے خریدار حضور بن جائیں یار۔ سرکار نے فرمایا شرکا، ابو بکر مجھے بھی شریک کر اس میں، یہ سودا عام نہیں ہے، یہ بڑا قیمت۔ حضرت بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ قد آتکہو، اب تو وہ میرا غلام ہے ہی نہیں ہے یا رسول اللہ، سودے میں شریک تو تب کرتا جب آزاد نہ ہوتا، یا رسول اللہ اب تو وہ آزاد کر چکا ہوں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ نے یہ بات کہہ کے دنیا کو بتا دیا کہ بلال تیری قیمت کتنی ہے، تیرا خریدار کون ہے۔ ابو بکر صدیق کو معلوم تھا کہ رسول اللہ کریم علیہ السلام کے اس غلام کی قیمت کتنی ہے۔ ظاہری طور پہ تو وہ غلام تھے، رنگ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن دنیا کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے جو دین کے لیے جتنی خدمت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے نزدیک اس کا مقام اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی اس کو نہ خریدے، اس کو رسول اللہ ضرور خرید لیتے ہیں، اس کا سودا دربار مصطفیٰ میں